نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسرے سپارے کے 11 رکوع جو ہیں وہ پچھلی اپنے ایپیسوڈ میں ختم کیے تھے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رکوع نمبر 12، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 228 تک جو ہے وہ غور و فکر کریں گے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری جو بات ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہمیں کچھ آیات جن کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں بتائی اور جس سے ہمیں جو نصیحتیں ہمیں دیں، اس میں یہ تھا کہ آپ ایک مشرک عورت سے بہتر یہ ہے کہ ایک جو غلام مومن عورت ہے اس سے آپ شادی کر لیں۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ ایک مشرک مرد سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک غلام مومن مرد سے شادی کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت کر رہے تھے ایمان والوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت فرما رہے تھے مومنین کو کہ مشرک جو ہے وہ کس طریقے سے انسان جو ہے اس کو بلاتا ہے جہنم کے راستے کی طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ مشرک عورت جو ہے وہ ایک مومن مرد کو بلاتی ہے جہنم کے راستے کی طرف، اس کے برعکس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بلاتے ہیں انسان کو جنت کے راستے کی طرف۔ کس طریقے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا پیغام انسانوں کے اوپر کھول کر۔ اب وہیں پہ جو بات ختم ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جنت کی دعوت دیتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے اس کی نفس اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف دھکیلتی ہے، جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ انسان کو اس چیز کی تنبیہ کرتا ہے اور بار بار اس کو بتاتا ہے کہ جو صحیح رستہ ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک، آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم اگر اس کو ایک مشین سے اس کو تشبیہ دے دیں مثال کے طور کے اوپر، یہ ایسے ہے کہ ہم ایک کریکلم دیکھیں کہ ایک ہم کریکلم کی بات کر لیں، اور اس کریکلم کو ہم نے فالو کر کے اس کو ہم فالو کرتے 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 ایک لیول پر پہنچتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ آپ دیکھیں تو انسان نے ایک پورا ایک ایگزامینیشن سسٹم بنایا ہے، جس ایگزامینیشن سسٹم کے تحت پھر وہ پاس اور فیل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو نصیحتیں اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا، جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اس تذکرے سے انسان نے کیا کرنا ہے کہ ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قرآن در حقیقت ایک انسان کے لیے رہنما ہے، ایک راہبر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی زندگی انسان کے لیے آپ یہ کہیں کہ ایک رہنمائی ہے، ایک استاد، ایک رول ماڈل جو ہے ان کے مطابق ایک ہستی ہے۔ اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو، آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک دعا انسان نے مانگی، اور اس دعا مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کا تذکرہ اس کے اوپر کھولا۔ پہلے متقین کی نشانیاں بتائیں، متقین کی نشانیوں کے بعد انسان کو یہ بتایا کہ کفر کیا ہے، کفر کیا ہے، انسان کفر کا مرتکب کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کون ہیں، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں، اور منافق انسان جو ہیں وہ کس کس طرح کی جو ہے اس کے اندر خصلتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ سب بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو کہ ایک اسٹیٹ افیئرس کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ اوپن کرتے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ سود کا نظام کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سود نہیں ہے تو پھر کس طرح کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیشنز اپلائی کر دیں انسان کے اوپر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانے گا۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کا وہ انکار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لے، تو پھر یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھ لے، اور جب وہ آخرت پر دن پر یقین رکھ لے تو پھر وہ ایک سوشل کنٹرول کا حصہ بن جائے گا۔ وہ سوشل کنٹرول کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، کہ پھر وہ اسلام جو ہے وہ اس کو ماننا شروع کر دے گا، اور اس اسلام کے ماننے کے لیے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ تمام احکامات، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ اکنامک افیئرز ہیں، چاہے وہ سوشل افیئرز ہیں، یا وہ پولیٹیکل افیئرز ہیں، یا وہ فیملی افیئرز ہیں،
سارے کے سارے افیئرز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ اس کو یہ کہیں کہ ایز اے قرآن ایک کتاب جس کو ایز اے مینول جو ہے وہ ایک تذکرہ کے طور کے اوپر جو ہے وہ انسان کو عطا کر دی. اور یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جب کبھی انسان گمراہی کی طرف جائے، جب کبھی انسان جو ہے وہ شرک کی غلاظت کی طرف پلٹے، جب کبھی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا 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 غلط راستے پہ جائے، تو وہ کیا کرے کہ تذکرے کو اٹھا لے. اس تذکرے کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریپینٹ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور پھر جو اس کے احکامات ہیں اس کو بجا لائے، اور پھر جو ہے وہ اس طرف جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم نے شروع میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ اس پورے کے پورے دور کا مقصد، جس کو ہم نے فرینڈز آف قرآن کے نام سے جو ہے وہ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کیا، اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عالم ہیں یا ہم جو ہیں وہ دین کو سمجھتے ہیں. ہم ڈیفرنٹ تفاسیر جو ہیں اس کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم پورے کوشش کر کے جو حق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے سامنے اوپن کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے انسان کو یہ بتایا کہ مشرک عورت سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک غلام مومن جو ہے اس سے شادی کر لے، جو غلام مومن عورت ہے. اب مشرک کیا ہے؟ ہر وہ شخص، اب یہ دیکھیں ایک عورت جو کہ انسان کو دنیا کی محبت کے اندر پلٹا دے. مطلب اب یہ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور کے اوپر ایک عورت ہے، جیسے کہ عام یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اہل کتاب سے جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں. ایک عیسائی عورت ہے، ایک یہودی عورتیں ہیں تو اہل کتاب، مگر اگر دونوں جو ہیں وہ وحدہ لا شریک کا انکار کرنے والی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ انسان کو دنیا کی محبت کے اندر جو ہے وہ غرق کرنے والی ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اگر انسان جو ہے وہ اس عورت سے رب سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اس کے اندر جو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت جو ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہوگی، اور وہ عورت جو ہے وہ پھر انسان کو برائی کی طرف، وہ انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف، وہ انسان جو ہے وہ اس کو اس کی خواہشات کی طرف پلٹ کر تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیات اوپن کر رہی ہیں. مگر یہ جو آیت تھی یہ ان لوگوں پہ تھی جو جہاد کر رہے ہیں، جو جہاد جو ہے وہ اس سے پیٹھ دکھا کے جہاد سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے وہ مشرک عورت کی طرف نہ جاؤ. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف جو ہے وہ آؤ. وہ تمہارے لیے وہ کیا ہے کہ وہی جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جہاد سے جو ہے وہ نہ کتراؤ. ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تمہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہو، در حقیقت وہ چیز تمہارے لیے بہت جو ہے وہ بہتر ہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت تھی یہ اس طبقے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اس کو اوپن کیا ایمان والوں کے لیے، اپنے مومن لوگوں کے لیے جو کہ دنیا کے فریب کو سمجھتے ہیں اور آخرت کی حقیقت کو اپنے مرنے سے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینس کہ مرنے سے پہلے جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہی جو ہے وہ فرق ہے جو ایک منافق اور مومن کا ہے. مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات جو ہے اس کا انتظار کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ دنیا کی محبت کے اندر جو ہے وہ تمام وہ چیزیں کرتا ہے جس سے کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 222 کے اندر، اور وہ مطلب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں وہ لوگ مینس کے پہلے نصارہ موجود تھے، یہودی موجود تھے، وہ آ کر سوال کیا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض والی عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. آپ ان سے فرما دیں کہ یہ ایک ناگوار حالت ہے، بس تم حیض کی حالت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ان سے قربت کے تعلق نہ رکھو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، پر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی فطرت کے مطابق. میں نے ایڈ کیا یعنی فطرت کے مطابق. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے. اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں ان کو اوپن اپ کیا ہے تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آپ دیکھیں تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہیں وہ نصارہ بھی موجود ہیں، جو وہ لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہودی بھی موجود ہیں جو کہ
جس کو ہم آج کے ٹائم کے اندر ہم دیکھیں تو ابراہیم ایکارڈ کے نام سے جانتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر اس کے اوپر چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ جو ابراہیمک ریلیجن جن کو ہم مونوتھسٹ کہتے ہیں، ان کے ماننے والے پیروکار یا ان کے پیروکار موجود ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اپنا ایک روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایک مونوتھزم یا جو ایک مونوتھسٹ بلیف تھا، وہ کیا ہوا کہ وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو کہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک شرک کی غلاظت کی طرف پلٹے۔ کس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ نصارہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو یہودی ہیں، اب یہودی جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ مانتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہیں، مگر ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، مگر ان کو اپنا خلیفہ سمجھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات ہے نا اینڈ کے اندر، تو یہ کیا ہے، اس میں نصارہ بھی ہیں اور اس میں یہودی بھی ہیں۔ تو ایک جو ہے انہوں نے شرک کی غلاظت کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، ایسے جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنایا، ایسے ہی عیسائیوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اور کانسیپٹ جو ایک تثنیس کا کانسیپٹ دیا کہ لانے والا بھی، اور پھر اس کے بعد بی بی مریم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ملا کے پورا کا پورا ایک خاندان بنا دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہی تین طبقوں کے اوپر اپنی آیات کو اوپن کر رہے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ جو حیض کے متعلق ہے، کہ ایک کیفیت ہے جس کو ہم عام الفاظ کے اندر جو ہے وہ آج کے دور کے اندر خواتین کی جو ہے وہ ماہواری، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم پیریڈز کے نام سے جو ہے وہ اس کو مطلب عام الفاظ میں اس کو ہم پیریڈز کے نام پہ مطلب عام فہم سمجھانے کے حوالے سے جو ہے کہ ابھی جو ماہواری کی کیفیت ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ یہودیوں کے قانون، اس وقت کے یہودیوں کے قانون کے مطابق جو ہے، اور آج بھی اس طریقے سے ہے کہ یہودی یہ کرتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر جو ہے عورت کو، چاہے وہ بہن ہے یا وہ بیٹی ہے یا ماں ہے، اس کا کھانا پینا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھروں سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کو اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلاظت سمجھ کے یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اب اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے کیا ہوا کہ جب صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس کیفیت میں ہم کیا کریں، کہ اب ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو پرانے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اتنا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگریسو سٹانس رکھا ہے۔ اگر میں اس کو کرنٹ ٹائم کے مطابق دیکھوں تو آج کی کرسچینٹی کے اندر جو کہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر اسی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ مطلب وہاں پہ جو مرد اور عورت کا جنسی تعلق ہے، اس تعلق کے اندر اس ماہواری کا کوئی کسی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی طریقہ، مطلب اس میں کسی قسم کی صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا کہ یہ ایک تو کیا کنڈیشن ہے کہ یہ ایک ناگوار کیفیت ہے، ایک ناگوار کیفیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ماہواری کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے رحم کے اندر جاتا ہے۔ مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے جو دیکھنا ہے کہ جو انسان جس جگہ پہ ایک پورا کا پورا یہ کہیں کہ ایک تھریش ہولڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیولپ ہوا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک نومولود بچہ جو ہے وہ افزائش پاتا ہے، جس کو رحم کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب عورت کے اندر وہ ایک چیز رکھی گئی جس کو ہم رحم اور رحم کہتے ہیں۔ اب اس خون کا یہ جو ماہواری ہے یہ کیا ہے، یہ جس کو ہم عام الفاظ میں یہ کہیں کہ جو بچہ دانی ہوتی ہے، جہاں پہ بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ اب ایک وہ مہمان جس نے آنا ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خون نے وہیں پہ جمع ہونا ہے، اور پھر اس خون سے اس بچے کی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو خون کا لوتھڑا ہے اس سے اس کی جو ایک طرح سے جو اس کی ایک پیدائش کا پروسیس ہے جو کہ اس نے اندر رہنا ہے، مطلب وہ کس طریقے سے جو ہے وہ خون اور خون کے لوتھڑے سے وہ کنورٹ ہوتا ہے، اور کنورٹ ہوتے ہوتے سورہ سجدہ کے اندر اس کا پورا جو ہے وہ پروسیس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس کے اندر کیسے جان آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کیسے خوراک کا پروسیس ملتا ہے۔ تو اس کی جو پیدائش کا پروسیس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لنک کر دیا ہے بچہ دانی کے اندر اس خون کے ساتھ۔ اب اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ خون وہاں جمع ہوتا ہے، اور اگر حمل نہیں ٹھہر رہا تو پھر کیا ہے کہ ایک وقت کے بعد اس خون کو جسم نے کیا کر دینا ہے، ضائع کر دینا ہے، مطلب اس کو وہاں جمع نہیں ہونا۔
اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سائنٹیفکلی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو خون وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اب اس خون نے ایک وقت کے بعد جیسے ہی ماہواری کی کیفیت اس عورت کے اوپر وہ ٹائم پورا ہوگا اور اب اس خون نے بیسیکلی کیا ہے ویسٹ ہونا ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے کہ اب اس نے باہر نکلنا ہے۔ اب جب وہ باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے عورت کے لیے ناگوار کیفیت ہے، مطلب اس کیفیت کے اندر جو ہے عورت کے اندر جو ہے وہ ایک اٹریکشن، بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ جو انٹر کورس کی اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ آپ اس کو یہ کہیں، اب بالکل ایک آپ اس کو یہ کہیں ایک کامن سینس کی چیز ہے۔ یہ کامن سینس کیا ہے کہ اگر لڑکی وہ چیز نہیں چاہتی تو خاوند کو وہ چیز کرنی نہیں چاہیے، ایک تو یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس وقت دوسری چیز انٹر نہیں ہو سکتی، اور جب یہ خون باہر نکل رہا ہے تو خون ایک دنیا کے اندر واحد چیز ہے جو جب یہ باہر نکلتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے زیادہ بیکٹیریاز آپ کے، اور اس طریقے سے یہ کہ بیکٹیریاز اور بہت سارے جراثیم ایسے ہیں جو کہ وہ ساتھ لے کے نکلے گا۔ سو دیٹ مینس کہ وہ جب باہر نکلے گا تو بہت ساری کثافتیں اور غلاظتیں لیتا وہ باہر نکلے گا، اور اگر کوئی شخص مثال کے طور کے اوپر ایک خاوند جو ہے وہ اس کیفیت میں عورت کے ساتھ اگر جمع یا انٹر کورس کرے گا تو اس کو اس کے رسپانس میں کیا ملیں گی؟ بہت ساری بیماریاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کو اس طریقے سے کھول کے بتائیں گے، مطلب ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ہم اس ذات کے اوپر قربان جائیں کہ وہ بالکل بھی نہیں شرماتا کہ کس طرح کے جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ استوار رکھنے چاہیے۔ اب ہمارے سامنے جو ہے وہ یہودیوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، عیسائیت کے حوالے سے نصارے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت صحابہ کرام یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اس کے جوابات جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ آپ نے خواتین کو بالکل بھی گھر سے باہر نہیں نکالنا، وہ کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، اپنا جو بیسیکلی پاکی صفائی کے جو آپ اس کو یہ کہیں کہ جو پاک صاف رہنے کے جو معاملات ہیں ان کو کریں، مینس کہ اپنا انہوں نے وضو کرنا ہے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ کر سکتی ہیں، اس پہ کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیا چیز ہے کہ اگر ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اس میں دو کنڈیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ان کے لیے معاف کر دیا، اب وہ جو نماز ہیں وہ چھٹے ہیں ان کی اس ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جو کہ ان کے پیریڈز یا ماہواری ہے، اس نماز میں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس ٹائم کوئی کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے کہ جو عورت 5 وقتہ نمازی ہوگی اس کے لیے اسی طریقے سے نمازوں کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے لیے آسانی کر دی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ روزے جو ہیں اس کی قضا اس نے بعد میں پورا کر لینا ہے۔ تو یہ دو کنڈیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ متقین کی 6 نشانیوں میں یہ نشانیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں۔ تو روزہ اور پھر نماز کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کیا کنڈیشن نہیں ہو، گھر میں رہے گی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس جایا کرتے تھے، مگر یہ ہے کہ وہ تہمت کی حالت میں ہوتے تھے، اور مطلب یہ کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہیں تو ان کے قریب جا کر بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹر کورس کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ یہ میں نے آپ کو ساری کی ساری سائنٹیفک چیزیں بتا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا، کہ جیسے ہی اس کا ماہواری جو ہے وہ پورا ہوگا اس کے بعد عورت جو ہے اس کے اوپر غسل کے جو فرائض ہیں وہ لازم ہو جاتے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ غسل کر کے پاک صاف ہونے کے بعد پھر وہ اپنے جو ہے وہ میاں کے پاس جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ فطرت کے مطابق چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فطرت جو ہے وہ یہ جس کو ہم عقل سلیم کہتے ہیں، یہ عقل سلیم ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فطرت کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو چیز بتائی ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص سے مطلب جو یہ چیز سن رہا ہے اور اس نے ڈیورنگ دس ٹائم اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری کیا چیز بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب دیکھیں کلینلینس از دا ہاف آف دا ریلیجن، تو جو پاک صاف رہنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے شخص، سورہ مدثر کو اگر ہم دیکھیں، کمبل میں لپٹے ہوئے شخص کیا ہے؟ اٹھ کھڑے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ،
اور پھر اس کے بعد کیا ہے مینس کہ جو آخرت کا دن قائم ہونا ہے اس کے بارے میں ان کو بتاؤ، اور جنت اور جو دوزخ ہے ان کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا پاک صاف رہو۔ تو بیسک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم اس چیز کا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان ہے اس کا اگر آپ دیکھ لیں کہ 50% پورشن جو ہے وہ صفائی سے، تو ایک شخص جو ہے جو پاک صاف نہیں رہتا، ایک عورت جو ہے وہ مطلب اپنی ماہواری سے صاف ہونے کے بعد جو ہے غسل نہیں کرتی اور اسی کنڈیشن میں وہ رہتی ہے، ایک عورت جو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا کر دی ہے، پاک صاف طریقے سے جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ یہ وہ ایک پہلا پوائنٹ، مطلب آپ یہ دیکھیں پہلے 3-4 پوائنٹس تھے، اس کے بعد اسی کنٹینیوشن میں کیا ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے مانند کھیتیوں کی ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو اور اپنے نفوس کے لیے بھلائی کی منصوبہ بندی کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ پھر خوشخبری سنا دیں کس کو، پھر مومنین کو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ بار بار، پہلے مشرک عورت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ بھی بار بار کس کے لیے اتر رہی ہیں، مومنین کے لیے اتر رہی ہیں، ایمان والوں کے لیے اتر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جو ایک نفاق جس کے دل کے اندر ہے اس سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافق سے۔ اب یہ دیکھیں ان آیات کے اندر بات نہیں کر رہے کہ توبہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کی حالتیں کیا ہیں۔ اب اس میں بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں، بہت ساری بات چیز ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے مانندے کھیتی ہیں، اس میں جیسے چاہو ویسے جاؤ۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اب انٹر کورس کے حوالے سے جو ہے وہ اب بڑی کامن سینس کی چیز ہے کہ انسان کو وہیں سے انٹر کورس کرنا ہے جہاں سے بچے کی پیدائش ہے، مطلب اس میں کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے سمجھنے کی، مگر اس میں کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو ذہنی غلاظتیں ہیں میں یہ کہوں گا، اور آج کل کے جو ایکسپوجر ہیں وہ طرح طرح کے طور طریقے مطلب استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب میں اس کو یہ کہوں کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ آج کل کی جو سیٹانک فورسز ہیں، جو آج کل کی جو غلیظ قسم کی موومنٹس ہیں جس کے اندر وومن امپاورمنٹ کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اسلام کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک ریڈیکل قسم کا جو ہے وہ دین دکھایا اور بتایا جاتا ہے، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو نیچرل طریقے سے، جیسے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ فطرت کے مطابق جو چیز ہے اس کو سمجھو، کہ فطرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورتیں کیسے بنائی گئی۔ اب اس کے اندر بیسیکلی کیا تھا کہ جو یہودی وہاں موجود تھے وہ انٹرکورس جو ہیں وہ فرنٹ سے ہی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو عربس تھے ان کے کلچر کے اندر جو ہے وہ انٹرکورس دو کہ وہیں کیا جاتا تھا جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مگر وہ بیک سائڈ سے کیا کرتے تھے۔ اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا۔ اب اس میں یہ کہ جو نصارہ کی عورتیں وہاں پہ شادی ہو کے آئیں، وہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھیں، جس کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے بارے میں پوچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت جو ہے پھر آیت نمبر 223 جو ہے وہ نازل ہوئی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے مانندے کھیتیوں کے ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو۔ بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آپ کو بیسیکلی جو اس کو یہ کہیں کہ جو انٹر کورس کرنا ہے اس کا اسپاٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ باقی جو بیسیکلی عورت کی دو شرم گاہیں ہیں، دوسری سے کرنے میں بیماری بھی ہے اور پھر اس کے اندر غلاظت بھی ہے اور پھر وہ ممنوع بھی ہے اور منع بھی کیا گیا ہے۔ پوسچر آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے، بٹ انٹر کورس کا جو اسپاٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ہونا چاہیے جو کہ کلیئرٹی کے لیے ہے۔ اب اس آیت کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک ہے نفوس کی اٹریکشن، مطلب ایک عورت سے انسان شادی کر رہا ہے، اس کی اٹریکشن دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائشیں بھی رکھی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کیا کرو کہ بھلائی کے لیے پراپر منصوبہ بندی کرو۔ اب اس کے اندر جو ہے بہت ہی خوبصورت تفسیر کے اندر ایک تفسیر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھیت اور کھیتی کی مانند جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بنجر زمین کو زندہ کیا، اپنے پانی سے وہ زندہ کرتا ہے، اور پھر وہی بنجر زمین جو ہے وہ ایک اناج پیدا کرتی ہے اور وہ ہمارے لیے خوراک ہے اور وہ اس میں زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کی جو پیدائش ہے اس کے اندر مٹی اور پانی ہی کا عمل ہے، یہی مٹی اور پانی کا عمل جو ہے وہ اناج کے اوپر بھی ہے، یہی مٹی اور پانی کا عمل جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے اوپر بھی ہے۔ مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایگزیکٹ پھر دوبارہ مٹی اور پانی ہی کی ایگزامپل ایک انسان کو دی ہے، جس سے کہ ہم سمجھیں کہ کھیتی سے مراد کیا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مرد ہے، خاوند جو ہے وہ کسان ہے اور عورت جو ہے وہ زمین ہے۔ کسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک باڑ لگائے، اس کی چار دیواری لگائے، اس کو بیسیکلی ایک سوشل، ایموشنل، فائنینشیل پروٹیکشن دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے
بھلائی اور منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کے ساتھ خوب محنت کرتا ہے، کس چیز کے لیے کہ اس سے اناج اگے گا۔ تو یہاں پہ انسان جو ہے مرد اس نے کمانا ہے، کما کے لانا ہے، اپنی عورت کے گرد پروٹیکشن جو ہے وہ اس کو بیسیکلی کیا کرنی ہے کہ ایک سوشل پروٹیکشن دینی ہے، ایک سائیکولوجیکل پروٹیکشن دینی ہے، اس کو ایموشنل پروٹیکشن دینی ہے، اس کو فائنینشیل پروٹیکشن دینی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرما دیا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو تم نے اپنی بیگم کو منتھلی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا بھی خرچہ دینا ہے اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اتنی پروٹیکشن دینی ہے۔ پھر اس کی تربیت کا معاملہ تمہارے ذمہ ہے، اور ایک پھر درجہ اس کا مطلب مرد کا بڑھا دیا کہ اس کی تربیت کا معاملہ بھی تمہارے پاس ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ پروٹیکشن ہے کہ جو مرد دے رہا ہے، اور عورت کیا دے رہی ہے؟ اور یہ تو عورت اس کو اولاد دے رہی ہے، زمین وہاں پہ اس کو اناج دیتی ہے، یہاں پہ عورت جو ہے وہ اس کو اولاد دیتی ہے، پھر اس اولاد کی تربیت کرتی ہے، پھر وہ زمین آپ دیکھیں کہ اناج پیدا کرتی ہے جہاں سے کہ اس کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ خود بھی کھا رہا ہوتا ہے اسی اناج سے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ عورت اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کا گھر کا سارا خیال کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ہر چیز ڈال دی ہے۔ ہمارا جو مغرب کا معاشرہ ہے جو کہ بیسیکلی عورت ایک وومن امپاورمنٹ اور ایک یہ جو آپ کی جتنی بھی موومنٹ سسٹم ہمیں بہت زیادہ نظر بھی آتی ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ فیمنسٹ موومنٹس ہیں، پھر یہ مارکسسٹ فیمنزم ہے، وہ عورت کو اس کھیتی کے سسٹم سے باہر نکال کے اس کو ایک عجیب و غریب نظام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے اوپر چند آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں۔ مغربی معاشرہ جو ہے آج کی جو ہماری مشرقی عورت ہے وہ مغرب کی عورت کو آئیڈلائز کرتی ہے، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم 80% جو ہے وہ خواتین کو ڈائیورس، مطلب جو ڈائیورس ریشو ہے اٹ از آلموسٹ 80%۔ آج کے مطلب وہاں کا جو مغربی معاشرہ ہے جہاں پہ بیسیکلی فیمنزم کی جو موومنٹس ہیں ان کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک زور و شور ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے لیے بڑی ایک شاکنگ چیز ہوگی کہ 75% جو ہے وہاں پہ جو بچے ہیں وہ ناجائز پیدا ہوتے ہیں، مطلب اللیگل بچے ہیں جن کا کوئی والی وارث کوئی باپ نہیں ہے، نو ون نوز کہ اس کا باپ کون ہے۔ 75%، 60% جو ہیں وہ مرد اور عورت اللیگل رہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو عورت کو کس لیول کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مرد گناہ گار ہے اگر اس کھیتی سے پیچھے ہٹے گا، سوشل پروٹیکشن، سائیکولوجیکل پروٹیکشن، ایموشنل پروٹیکشن، فائنینشیل پروٹیکشن، گھر کی چار دیواری، اس کی باڑ، اس کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، اسی لیے اس کا ایک درجہ اونچا ہے۔ اس کے برعکس وہ عورت جو 60% ناجائز تعلقات کے ساتھ رہتی ہے مرد کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، وہ 1 منٹ کے نوٹس میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچے اس کے رسپانس میں پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ دین اسلام، اور یہ ہے وہ عورت کو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو آسانی اور جو ایک سوشل سسٹم دیا ہے، میرے خیال سے ایسا نظام آپ کو دنیا کے کسی نظام میں مل ہی نہیں سکتا۔ کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ بتا دیا کہ اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ عورت کی اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اس کے لیے بیسیکلی اس کا خواب اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا خواب جو ہے وہ ایک اچھا گھرانہ ہوتا ہے، اس کا خواب ایک اچھا میاں ہوتا ہے، اس کا پورا پروٹیکشن ہے، اس کی تربیت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عورت کی جو محبت ہے اولاد کے لیے وہ کیسی رکھ دی ہے۔ تو مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اس میں مومن عورت بھی ہے اور مومن مرد بھی ہے، کہ یہ بیسیکلی ایک سوشل فیبرک ہے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے، اور یہ فطرت سلیم بھی ہے، یہ عقل سلیم بھی ہے، یہ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل انسان اس چیز کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ آپ کسی عورت سے پوچھ لیں، ایک پروسٹیٹیوٹ کو بٹھا کے پوچھیں گے وہ کیا چاہتی ہے، وہ بتائے گی یہی جو قرآن کریم نے بتایا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہی سچی ثابت ہوں گی۔ آپ کسی عورت سے بٹھا کے اس سے پوچھیں کہ جب اس کی ماہواری چل رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کو خود قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ خود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو اوپن اپ کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں لا سکتے دین کا، کیونکہ قرآن کریم معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ ایک پرانی کتاب ہو چکی ہے اور اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، تو ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، جس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس حد تک جا کے چیزوں کو اوپن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی چیزیں کس طریقے سے نہیں بتائی ہوں گی۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک حیض ایک ناگوار حالت ہے اس کو ڈسکس کر لیا،
اس کے بعد ہم دیکھیں تو ایک دوران جو ماہواری ہے اس میں بیویوں کا تعلق، میاں اور بیوی کا تعلق آپس میں کیا ہوگا، اس کے بعد حیض کے بعد پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک صاف لوگ کتنے پسند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کی مثال جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ کھیتی سے کس طریقے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور نہ بناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہانہ اپنی قسموں سے کہ نہ کرو گے تم نیکی، اور ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور کراؤ لوگوں کے درمیان صلح، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا بے ارادہ قسموں کے اندر، البتہ مواخذہ کرے گا ضرور اس پر جو تمہارے دل و دماغ نے کمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا اور علم والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں درستگی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید جو میاں بیوی کے تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو اوپن اپ کیا ہے۔ ایک بندہ، ہم عام الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا انسان جو ہے بہت قسمیں کھاتا ہے، جھوٹا آدمی جو ہے وہ قسموں سے بیسیکلی کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر واللہ کا ذکر ہوتا ہے، واللہ مطلب میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ اس طریقے سے ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ جی خدا پاک کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک مرد ہے وہ جوش میں جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے نہیں ملوں گا، میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ میرے نام کو، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مذاق نہیں ہے، اور میری ذات کو مذاق نہ بناؤ، اور یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو انسان کے اندر، آپ دیکھیں نا کہ جو نفس ہے، نفس ہے ہمارا، وہ انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی نفس جو ہے نا، جو نفوس ہیں، ان کو ذرا کنٹرول میں رکھو، مطلب یہ جو میں ہے تمہاری۔ اب دیکھیں انسان اکثر کیا ہوتا ہے، یہ بالکل آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قسم کسی چیز کے اوپر کھا لیتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے قسم کھا رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں تعلقات نہیں رکھوں گا۔ اب یہ قسم مذاق نہیں، اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص تھا جس نے جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ کہ جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا اس ٹائم وہ شخص جو ہے نا وہ پیش تھا۔ ابوبکر صدیق کی طرح وہ شخص کو جانتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے تمام معاملات کے اندر بڑا پیش تھا۔ تو ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ پھر خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس شخص کو جو ہے، اب مال غنیمت کی رسپانسبلٹی ان کے پاس تھی کہ میں اس مال غنیمت میں سے ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیسیکلی ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس قسم کا کفارہ دیا۔ اب اس کفارے میں یہ ہے کہ روزہ بھی کفارہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کریں گے، اور اس طریقے سے یہ کہ لوگوں کو کھلا کر بھی جو ہے اس کفارے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ دینے کے بعد جو اس کو دیا جاتا تھا بیسیکلی بیت المال میں سے، پھر وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کا سلسلہ شروع کروایا۔ مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ظاہری قسم ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے کہ، اور اگر وہ اس کو نہیں پتہ اس چیز کا، اب دیکھیں اس کے اندر کنڈیشن کیا ہے کہ اپنی قسموں سے نہ کرو گے کہ تم نیکی کے ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہوتا ہے، کسی شخص کے اوپر کردار کے اوپر الزام لگ گیا، وہ قرآن اٹھا کے لے آتا ہے کہ میں اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ، اب ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو قرآن اٹھا کے لایا وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اب دونوں کی کنڈیشن کے اندر کیا ہے، دونوں عذاب الہی کے مرتکب ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیا کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا بے ارادہ قسموں کے اوپر، البتہ مواخذہ کرے گا ضرور اس پر جو تمہارے دل و دماغ نے کمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا، علم والا ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی تو بڑی کوششیں کرتے ہیں، اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے بڑے جم، واک، رننگ سب کچھ کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کو پاک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو خیالات، شیطان نے ایک چیز آپ کے دماغ میں ڈالی اور پھر کیا اس کو جھٹک دینا ہے۔ اب میں نے دیکھنا ہے میرے دل میں اگر کسی شخص کے لیے حرص ہے تو اس کا حساب مجھے دینا ہے، اگر ایک شخص ہے اس کے لیے میرے دل میں حسد ہے، بغض ہے، میں نے اس کا بھی حساب دینا ہے، اگر میرے دل کے اندر تکبر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، جو دلوں کے اندر ہم نے کثافتیں پالی ہوئی ہیں،
اور جو دلوں کے اندر ہم نے غلاظتیں پالی ہوئی ہیں ان سب کا حساب ہوگا۔ اس کو اولیاء کرام نے غل کی بیماری کہا ہے، اولیاء کرام نے غش کی بیماری کہا ہے۔ غش اور غل سے مراد یہ کہ ہم کسی شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نفرت میں اس سے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کسی شخص کامیاب ہو گیا کسی چیز کے اندر، ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو انسان خود شیطان کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان وہی کر رہا ہے جو شیطان نے اگر آپ دیکھیں تو انسان سے کیا۔ آدم علیہ السلام آپ دیکھ لیں تو ایک آدم علیہ السلام ہے ایک سائڈ پہ غلطی کر کے ریپینٹ کیا، اور دوسری طرف پہ شیطان ہے کہ غلطی کی اور اس کے اوپر اکڑنا شروع ہو گیا۔ مطلب ایک شخص سے حسد ہوئی، اور مطلب نفرت ہونے کے بعد حسد ہوئی، اور حسد کے اوپر پلاننگ شروع کر دی، اور پھر دماغ میں سوچنا شروع ہو گیا، اور دل کو بیسیکلی کیا کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے دور کر کے غلاظتوں اور کثافتوں کے اندر پھنسا دیا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو قسمیں ویسی اٹھا لیتے، تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں ایک ایک چیز کا حساب کتاب لوں گا۔ تو ان چیزوں کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ، میں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں کہ جی میں اللہ سبحانہ، غصہ آیا میں اللہ تعالیٰ سے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ تعلق ختم کر دوں گا، اس کے اوپر مواخذہ ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اب یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فردر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انہی معاملات کو اوپن کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق کا پکا ارادہ کر چکا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس حالت کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق رجعی جو ہے اس کا بھی بارے میں بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ طلاق کس طریقے سے جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر ٹائم فریم بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ 4 جو ہیں وہ مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا، 3 طلاقیں جو ہے وہ کس طریقے سے دینی ہوگی، وہ لنکڈ ہے ماہواری کے ساتھ، ایسے ہی جیسے کہ عدت لنکڈ ہے ماہواری کے ساتھ۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے، مطلب یہ جو ایک بیسک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مدت جو اس میں قائم کی ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں 4 ماہ کی مہلت ہے کہ 4 مہینے جو ہے وہ ویٹ کریں گے۔ اور اس میں کیا ہے کہ ویٹ اس لیے کریں گے کہ عورت جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اپنے حمل کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتی۔ مرد جو ہے وہ بیسیکلی ٹھنڈے مزاج سے سوچے گا، دونوں کے خاندان جو ہیں وہ ان کے بزرگ، ان کے بڑے، ان کے سمجھدار لوگ بیٹھیں گے، معاملے کو پیچ اپ کروائیں گے، طلاق کی اجازت ہے، مگر یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ یہ کہیں طلاق کی اجازت ضرور ہے مگر ایک ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ مومن آپ اس کو کہیں کہ مومن مرد مومن عورت ان تمام چیزوں کے اندر سے بچا کے کوشش یہ کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پیچ اپ کریں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایکسپلینیشن ہے جس کو انشاءاللہ عزیز ہم اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر کنٹینیو کریں گے، اور وہ یہ ہے، اور متعلقہ عورتیں روکیں اپنے آپ کو 3 ماہواری پاک ہونے تک، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر واقعی ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے، اور وہ اس مدت میں اس طرف لوٹ جائیں اگر وہ واقعی اصلاح کے خواہش مند ہوں، اور عورتوں کے لیے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی طرف سے مردوں کے لیے، اعلیٰ تہذیبی قدروں کے مطابق۔ البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے اور غالب ہے، کہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ایموشنل بنایا ہے، وہ ایموشنل چیز ہے، اور اس کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کا ہر حق جو ہے وہ مرد کو دے دیا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اسپاٹ دینے کے حوالے سے کہ دینا مرد نے لے وہ سکتی ہے، دینا مرد کے پاس ہے، کہ عورت کو کیا ہے ایموشنل بنایا ہے۔ ویراز آپ دیکھیں ایک درجہ اوپر دے دیا ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کا وہ احسان نہیں جتلاتا۔ ان سب باتوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی آیت سے ہم اگلی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کریں گے۔ ان سب باتوں کے اوپر میں بھی، ہم سب جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز غور و فکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔